بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل تحریک لبیک پاکستان کے لیے۔ ایک خبر جو ہے وہ بڑی ایک جھٹکے کی طرح ہے کہ دو جو ان کے پرانے کینڈیڈیٹ تھے تحریک لبیک کے ساتھ، ان کی وابستگی خادم حسین رضوی صاحب کے دور سے تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اٹک سے الیکشن بھی لڑا دونوں کینڈیڈیٹس نے، اور ایم این اے کی ٹکٹ پہ آبویسلی وہاں سے سعد حسین رضوی صاحب نے الیکشن کنڈکٹ کیا، اور ایم پی اے کی ٹکٹس پہ وہ دونوں کے دونوں کینڈیڈیٹس تھے، اور انہوں نے تحریک لبیک کی طرف سے کچھ 40,000 پلس دونوں نے ووٹس لیے، 40,000 سے زیادہ، اور نہ جانے ایسی کون سی وجوہات بنی جن کی بنیاد پہ وہ باقاعدہ طور پہ تحریک لبیک سے نہ صرف علیحدگی ہوئی ان کی، بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتا، جیسا کہ بیرسٹر عثمان خضر مانگر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اگر کام کر رہے ہیں تو وہ آج کل ان کے ولاگ بھی لگاتار آ رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پہ تحریک لبیک کے نظریے کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے اپنی وابستگی کو تھوڑے دنوں کے لیے کہہ لیں اس کو پاز دیا ہے، روکا ہے۔ اور ایون ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا میرے ساتھ انٹرویو میں بھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ سیاست ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک پاز ہے، دیکھیں یہ کس جانب کھلتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان دو لوگوں نے جو پارٹی کو چھوڑا تو اس پارٹی کو چھوڑنے کی اناؤنسمنٹ کہیں پہ نہیں آئی، بلکہ ڈائریکٹ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، گورنر پنجاب بھی ساتھ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی میں اناؤنسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں حضرات جو ہے ملک امانت خان راول اور سید عاطف حسین شاہ گیلانی، یہ دو کینڈیڈیٹس تھے پاکستان تحریک لبیک کے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمپین کے دوران بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہوئیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، سعد حسین رضوی صاحب بھی باقاعدہ کئی دفعہ اٹک گئے اور بڑے بڑے جلسے اور ریلیاں نکالی گئیں، لیکن کبھی بھی ان کی خبر جو ہے وہ ٹی وی کی سکرین پہ نظر نہیں آئی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی ہے اور جیسے ہی ابھی یہ تحریک لبیک سے نکلے، ساتھ ہی جیو نیوز کے ٹکر پہ آ گئے کہ جی ان دو کینڈیڈیٹس نے جو تحریک لبیک کے تھے تحریک لبیک کو چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا۔ تو یہ ہمارے مین سٹریم میڈیا کا یہ رویہ اور یہ حالات ہیں کہ جیسے ہی تحریک لبیک سے ایک بندہ علیحدگی اختیار کر رہا ہے تو اس کو فوری سوشل میڈیا کی زینت بنا لیا گیا، یا مین سٹریم میڈیا کا حصہ بھی اس کو فوری جگہ مل گئی اس خبر کو۔ اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت، یہ بات جو ہے اس کے باقاعدہ طور پہ تھوڑا سا سوچنا سمجھنا چاہیے۔ جو نیشنل گورنمنٹ بنانے کا ایک ایجنڈا سامنے آ رہا ہے اور ایک پلاننگ سامنے آ رہی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ نیشنل ایجنڈا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اکارڈنگ بھی ان چیزوں کو ڈسکشن میں لایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بننے کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے، اور اس میں میکسیمم چانسز ہیں کہ جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو دی جائے۔ تو ایسے لوگ جو کسی نظریاتی پارٹی کا حصہ ہوں، کسی تحریک کا حصہ ہوں، کم از کم ان کو ہوا کا رخ دیکھ کے نہیں بدلنا چاہیے۔ باقی پارٹیاں ڈیفینیٹلی نون لیگ کا پیپل پارٹی میں، پیپل پارٹی کا پی ٹی آئی میں، یہ جماعتیں جو آلریڈی چل رہی ہیں اور ان کے لوگ ایک دوسرے میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کسی اسلامی سیاسی جماعت کا بندہ کبھی ایسے چھوڑتا نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے تحریک لبیک کو، اگر ایک جھٹکا لگا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوں گی کہ ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے وی این کے ساتھ، آپ کے نظریے کے ساتھ اور آپ کی پارٹی کے ساتھ کون مخلص ہے اور مشکل وقت میں کون کھڑا ہوتا ہے۔ یہ باتیں بڑی کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور ایسے لوگوں سے مزید جو آپ کی تحریک کو نقصان ہو سکتا ہے، اس نقصان کے ازالے کے لیے آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا ابھی نیشنل گورنمنٹ پلان جو بننے جا رہا ہے، اس قومی جو حکومت جو ایک طرح کی شکل دی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے ساری پارٹیوں کو مفاہمت کی بنیاد پہ اکٹھا کیا جائے اور قومی دھارے کو جو ہے نقصانات سے نکال کے ایک ترقی کے راستے پر ڈالا جائے، اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ جو باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لخت جگر جو ایک طرح سے ان کا نام کیش کرنے والی پارٹی، آج بھی بھٹو زندہ ہے، سندھ میں تو خاص طور پہ زندہ ہے، غریب غربا سارے مر گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، ان کا اب جو ہے ٹیگ جس طرح کا ذوالفقار علی بھٹو کا نام میں نے اسی لیے لیا ہے کہ ان کے نام کی بنی ہوئی پارٹی اور انہی کا کو کیش کرتے آج تک آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے چانسز بڑے کلیئر ہیں۔ اب اگر زرداری صاحب صدر ہیں تو بلاول بھٹو جو ہیں وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ پلان چینج ہوگا۔ پیچھے جو کھچڑی پکی ہے اس میں زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا، تو جو پنجاب سے ہے وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ اب اگر جو ہے کہہ لیں پرائم منسٹرشپ دی جاتی ہے بلاول بھٹو کو، تو پھر ڈیفینیٹلی صدارت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے چانسز بڑے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ آنے والے دور میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ باقی اہم بات جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا الٹیمیٹم دے دیا اور باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ 13 دسمبر کو جو ہے ہم باقاعدہ طور پہ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے
پشاور میں بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں اور ہم ایک پرامن مظاہرہ بھی کریں گے، احتجاج کر رہے ہیں. اس میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے، چونکہ جو شہید ہوئے تھے وہ سیاسی شہید ہیں اور وہ کسی بھی پارٹی کا، جیسے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور یہ سیاسی لوگ جو سیاسی مظاہرین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک گورنمنٹ نے کیا وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس پہ باقاعدہ مذمت نہ صرف باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا، سعد رضوی صاحب کا جو کہ عام بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سارے کے سارے معاملات فیض آباد دھرنے میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پیپل جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے باوجود سعد رضوی صاحب نے بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اس ہونے والے ظلم پر مذمت کی، اور باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی. اور جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اگر ان میں سے کوئی صاحب عقل انسان ہے تو وہ اس ظلم کو کوئی نہیں سراہے گا بلکہ باقاعدہ اس کی مذمت ہی کرے گا. تو پی ٹی آئی نے کیا کیا، 13 دسمبر کو ایک تو ریکال دی ہے خان صاحب نے کہ وہاں خراج تحسین پیش کیا جائے گا جو پشاور میں اجتماع ہوگا شہیدوں کو، اور 14 کا الٹیمیٹم ہے کہ 14 سے پہلے ایک 5 رکنی ٹیم سیاسی کمیٹی کے طور پہ اناؤنس کر دیا ہے، ان سے اگر حکومت مذاکرات کر سکتی ہے اور جو 2 مطالبات ہیں ان پہ عمل ہو سکتا ہے، تو ان میں ایک تو ہے باقاعدہ طور پہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑنے کا، اور دوسرا شاید اسی سے کوئی ملتا جلتا ایک اور مطالبہ ہے. اب اگر وہ 2 مطالبات پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ادروائز ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے اور وہ ہماری سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ 14 سے شروع ہو جائے گی. 13 کو بہت بڑا اجتماع ہے اور اس میں سیاسی باقی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. دیکھیں اب باقی جماعتوں میں سے کون شریک ہوتا ہے. باقی رہے گی بات کہ عمران خان صاحب جو ہے جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا تھا کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے کھیلنے کے لیے، تو شاید وہ آخری کارڈ اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اور 13 کو جو شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور میں اجتماع ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، وہ اپنے طور پہ ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ اپنے اجتماعات کریں گے اور دنیا سے جو ہے وہ پریشر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب 2 اہم چیزیں ہیں، ایک تو خان صاحب کا جو اعلان ہے سول نافرمانی کا، گورنمنٹ کو اس پہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ پریشر کس طرح سے کریٹ کریں گے. اوبیسلی سول نافرمانی کا مطلب ہے اس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن آپ حکومت کا پہیہ یا مشینری یا جو معیشت کو چلانے والے ٹولز ہیں ان کو آپ جام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حکومت جو ہے وہ مزید نہ چل سکے. اسی طرح خان صاحب نے ایک اندیہ یہ بھی دیا ہے کہ جو 14 کے بعد ہم پھر جب اناؤنسمنٹ کر دیں گے سول نافرمانی کی تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ڈیفینیٹلی پیسے پاکستان میں آتے ہیں جو پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پیسوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہم روکیں گے کہ وہ اس کو محدود کر دیں. تو یہ آنے والے وقت میں اگر گورنمنٹ خان صاحب کے مذاکرات کی طرف نہیں جاتی یا ان چیزوں کو سیریس نوٹ پہ نہیں لیتی تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور ابھی تک 5 کے قریب آفریں جو ہے 5 دفعہ مذاکرات خان صاحب سے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اس بات پہ نہیں آ رہے کہ وہ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے یا سیٹنگ ہو جائے. دیکھیں ڈیل کا سین تب کریٹ ہو سکتا تھا جب عمران خان کو جیل سے پرابلم ہوتا. اب عمران خان کو جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کلیم تھا نا کہ وہ اس سے جیل نہیں کاٹی جائے گی. تو اب تو رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تو کہتے تھے جیل نہیں کاٹی جائے گی، تو کہتے بھائی اس نے کاٹی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نے جیل نہیں کاٹی. تو سال سے اوپر جب آپ گزار لیتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 5 سال رہیں یا 10 سال رہیں. تو یہ ایک نا میک اے ڈفرنس والی بات ہے کہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو ان کے جیل میں جانے سے آبویسلی ان کو اس طرح سے ان کی چیزوں کو کلیئر نہیں رکھا گیا. ڈیفینیٹلی ان کا ایک نیم فیم تھا اور باہر کی سوسائٹی کو یا لوگوں کو فرق ضرور پڑا تھا ان کے جیل میں جانے سے. میاں صاحب جیل میں تھے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور فرق پڑا. زرداری صاحب جیل میں تھے تو لوگوں کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن زرداری صاحب نے بھی ٹکا کے جیل کاٹی. عمران خان صاحب جیل میں ہے لیکن تحریک باہر بہت بڑی پنپ رہی ہے، اور اسلام آباد میں جو سانحہ پیش آیا وہ بھی اسی کے پیش نظر ہے کہ ان کی جیل میں بیٹھے ہوئے کال پر بھی اتنے سارے لوگ نکل کے باہر آ گئے. سول نافرمانی کی وجہ سے حکومت کتنا پریشرائز ہوتی ہے. تحریک لبیک اپنے 2 اہم کارکنان کے چھوڑنے کے بعد ان کی کیا وجوہات سامنے لاتی ہے کہ ان کارکنان نے علیحدگی کیوں اختیار کی اور مزید سیاسی رخ کس طرف جاتا ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ جیسے کہ اپڈیٹس مزید ملتی ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.